بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، محنت کی برکات خواجہ الطاف حسین حالی کی یہ نظم آپ لیکچر نمبر 1 میں شاعر کا تعارف، مرکزی خیال اور نظم کا خلاصہ کر چکے ہیں، اور آپ کا جو لیکچر نمبر 2 تھا اس میں نے بند نمبر 1 کی تشریح کی وضاحت کی کہ آپ لوگ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد لیکچر نمبر 3 میں شعر بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 کی تشریح آپ لوگ کر چکے ہو، اور آج میں آپ لوگوں کو لیکچر نمبر 4 میں شعر بند نمبر 4 کی تشریح کرواؤں گی اور اس کی وضاحت کروں گی کہ آپ کیسے اس کی بہترین انداز میں تشریح کر سکتے ہیں۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام اپنے سوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو گر آپ ہانکو۔ اس میں جب آپ اہم نکات کی بات کریں گے، الفاظ کے معنی کی بات کریں گے، تو دیکھیں لازم ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد عارضی سہارے یا عارضی سے مراد غیر مستقل چند روزہ وقتی، اور ہانکنا جو ہوتا ہے اپنے مویشی کو چلانا یا تیز رفتاری سے چلانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی آپ نے جب تشریح کرنی ہے عزیز طلبہ، تو آپ لوگوں نے مولانا الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر و نقاد گزرے ہیں۔ حالی کو اردو ادب کا پہلے مسئلے اور محسن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حالی نے اردو ادب کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک پیراگراف کم از کم آپ لوگ شاعر کا تعارف کا یاد کریں اور اس کو آپ تشریح میں کچھ حصہ اس کا لکھ دیں۔ آپ اردو ادب کی تاریخ میں پہلے ادیب ہیں جو بڑے نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں۔ حالی کی شاعری کی زبان اس قدر سادہ ہے کہ وہ نثر سے مل گئی ہے۔ حالی نے غزل گوئی کی بجائے نظم کو ترجیح دی، اور نظم گوئی کا خاص مقصد قوم کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ 1879 میں سر سید کی فرمائش پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس حالی کا براہ راست اور خاص موضوع اور تخلیق کا مقصد ہندوستانی مسلم معاشرے کی زوال پذیری، معاشی زبوں-حالی اور سیاسی ابتری تھی۔ مولانا حالی نے یہ مسدس لکھ کر تاریخ ادب و فن میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم شخصیات کے حصے میں آتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے، کبھی وہ یہ نہ سوچے کہ میں پوری زندگی ناکام ہی رہوں گا، بلکہ اگر ایک دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو دوبارہ میدان میں کامیابی کی امید لے کر اترے، کیونکہ کامیابی کے لیے جہاں ذہنی اور فکری صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف یقین محکم اور ارادوں کی پختگی از حد ضروری ہے۔ دور حاضر میں دیکھیں تو واٹس ایپ کے موجود ہیں جین کوم اور برائن ایکٹن نے بے شمار انٹرویو دیے، لیکن حصول ملازمت میں ناکام رہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، ارادے نہ ترک کیے اور اپنی محنت سے واٹس ایپ ایجاد کیا، جو آج ساری دنیا کے ہر فرد کے لیے کارآمد ہے۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگوں پر آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور ہمت کو درست رکھو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بقول شاعر، تم ہی اپنی منزل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ چھپا دست ہمت میں زورے قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم خدا کے سوا سب دنیاوی سہارے چھوڑ دو، کیونکہ دنیاوی تمام سہارے عارضی ہیں۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز پر ناز ہوتا ہے، کسی کو یہ ناز ہوتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، کوئی اقتدار پر فخر کرتا ہے، کسی کو اپنے عہدے پر ناز ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کسی نہ کسی سہارے پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کے علاوہ یہ تمام سہارے عارضی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے شاعر ان عارضی سہاروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے خدا پر بھروسہ کرنا چاہ رہا ہے، جیسا کہ مشہور قول ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
جس طرح ایک اچھا دوست مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑتا، بالکل اسی طرح اللہ بھی محنت کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اس کو کبھی تنہا نہیں کرتا۔ اس لیے شاعر نصیحت کرتا ہے کہ آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ دیکھو، بلکہ جب تم کسی منزل پر جانا چاہتے ہو تو دنیاوی سہارے نہ ڈھونڈو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے منزل کی جانب سفر کرتے رہو، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حالی نے چونکہ مسلمانوں کی زبوں حالی پر یہ نظم لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے ہر اس خاص خوبی پر بات کی جو مسلمانوں کے اندر موجود تھی۔ مسلمان چونکہ بے عملی کے شکار ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، کہاں وہ دنیا پر حکمرانی کرتے تھے تو کہاں اب دوسروں کے زیر نگیں تھے۔ اس لیے حالی نے جہاں یہ پیغام ہر شخص کو دیا ہے، وہاں مسلمانوں اور خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو انہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور دنیاوی سہاروں پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ انہی کوتاہیوں اور خامیوں کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ناکامی سے بچ سکے۔ ناکامی کی صورت میں بھی اگر لگن برقرار رہے تو جہد مسلسل کے ذریعے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ناکامی کا حقیقی احساس ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کی طرف کیسے بڑھنا ہے، اور یہی پیغام حالی نے یہاں دیا ہے۔ اب ہم پن نمبر 5 پہ آتے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ درما کرو گے، درما علاج کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں کا لفظ، یہ متروک الفاظ ہے جو اردو ادب سے اب ترک کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ یہاں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دست کا معنی دست ہمت، یعنی ہمت والا ہاتھ، اور قضا موت کو کہتے ہیں۔ مثال، حامی، مددگار۔ مولانا الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر و نقاد گزرے ہیں۔ حالی کو اردو ادب کا پہلے مصلح اور محسن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حالی نے اردو ادب کو خیالی دنیا سے نکال کر حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ اردو ادب کی تاریخ میں پہلے ادیب ہیں جو بڑے نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے شاعر بھی ہیں۔ حالی کی شاعری کی زبان اس قدر سادہ ہے کہ وہ نثر سے مل گئی ہے۔ حالی نے غزل گوئی کی بجائے نظم کو ترجیح دی، اور نظم گوئی کا خاص مقصد قوم کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ 1879 میں سر سید کی فرمائش پر مثنوی مد و جزر اسلام لکھی، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس حالی کا براہ راست اور خاص موضوع اور تخلیق کا مقصد ہندوستانی مسلم معاشرے کی زوال پذیری، معاشی زبوں اور سیاسی ابتری تھا۔ مولانا حالی نے یہ مسدس لکھا، تاریخی ادب و فن میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم شخصیات کے حصے میں آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک ایسا پیراگراف ہے جو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تشریح کرتے ہوئے آپ لوگ اس میں ایڈ کریں گے۔ اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی اپنی قوم کے بارے میں یقین سے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ تمہارے دم سے ہی مشکل آسان ہو جائے گی، اور تمہاری وجہ سے ہی لوگوں کی تکلیفوں اور دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، یعنی علاج ہو جائے گا، اور تمہاری کاوشوں سے ہی منزل قریب آ جائے گی، کیونکہ مجھے تمہارے اوپر یقین ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ مشہور مقولہ بھی ہے، ہمت مردہ مدد خدا، یعنی اللہ باہمت لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں جن قوموں نے اپنے حالات تبدیل کیے ہیں، جو اپنے مقدر اور قسمت کے ستارے کو آسمان کی بلندیوں پر لے گئے ہیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ یہ وہ لوگ اور قومیں ہیں جو ہمیشہ ہر لمحہ اپنے کام کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، یعنی تیار رہتے ہیں، اور یہی اہل ہمت میں ہے جن کے حوصلے اور عزم بلند ہیں، جو زندگی میں آنے والی پریشانیوں اور امتحانوں سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ جواں مردی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بقول شاعر، جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے، اسی مقام سے اب اپنا رستہ ہوگا۔ دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس وقت تک جب تک کہ انسان خود ان کے سامنے حوصلہ نہیں ہارتا۔ جاپانی کہاوت ہے، اسے شکست دینا مشکل ہے جو کبھی حوصلہ نہ ہارے۔ اگر دنیا پر غور کیا جائے تو دنیا میں جتنے بھی عظیم اور بڑے لوگ ہو کر گزرے ہیں، ان کی بڑائی اور عظمت کا راز عمل،
کوشش اور جدوجہد میں مثمر ہے۔ انہوں نے سخت محنت مشقت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور اسی کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں شہرت اور ناموری اور عزت حاصل کی۔ اگر وہ ہمت ہار جاتے یا سہل پسندی یعنی آسانی اور تساہل کاہلی سے کام لیتے تو ہرگز بلند مقام حاصل نہ کر سکتے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ بقول شاعر، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جب وہ کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ امیر، غریب، شاہ و گداز سب انہی پر انحصار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی ناسازگار کیوں نہ ہو جائیں، یہ راستہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہے، اور انہی لوگوں نے دنیا کو حسن بخشا ہے۔ قول شاعر، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو مشقی سوالات کروائے جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بیٹا اس کی نظم کی جو تشریح ہے اس کے حوالے سے، ہم نکات کے حوالے سے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے جب تشریح لکھنی ہے تو اس میں آپ نے حوالہ جات اور مختلف اقتباس جو ہے حوالے کے طور پر ڈالنے ہیں، اور مشقی سوالات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں بات کروں گی۔ شکریہ۔